جو بندہ اب خود آپ گنتے جائیے گا، میں بیان کرتا جاؤں گا اس کے کمالات. جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لقمے پہ پڑھے گا، ہر لقمے کے ساتھ اس کے اندر ایک عرشی نور داخل ہو. اور نور کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، موت کے وقت نور ہی کلمہ یاد کرائے گا. قبر میں نور ہوگا تو اسی کا نام روشنی ہے، اور پل صراط پہ نور ہوگا تو کٹ کے جہنم میں نہیں گرے گا، اور نور ہوگا تو ترازو جھک جائے گا، اور نور ہوگا تو قیامت کے دن روشنی کا انتظام ہوگا. اور نور اگر دنیا میں اس کو مل جائے گا، حق اور باطل کی پہچان کرے گا. اور جس دن یہی نور چھن جاتا ہے، اللہ ایمان چھین لیتا ہے. نور ایمان ہے، نور اللہ ہے، نور کائنات ہے. اور نور کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. ہر لقمے کے ساتھ اس کو نور ملے گا. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لقمے پہ پڑھے گا، ہر گھونٹ پہ پڑھے گا، ہر چسکی پہ پڑھے گا، نور ملے گا. اور دوسرا، اللہ اس کی طبیعت میں ایک حلم عطا فرمائے، حلم، انوکھا حلم عطا فرمائے، اس کی طبیعت میں حلم عطا فرمائے. اور اگلا، اللہ اسے اپنے علم سے علم عطا فرمائے، لدنی علم وحبی علم. اللہ اس کے منہ سے، اگلا فائدہ، اگلا اس کے منہ سے ایسی غیبی باتیں نکلوائے گا جو کس کتاب میں نہیں ہوں گی، کسی نے سنی نہیں ہوگی، پر ہوں گی حق. اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لقمے پہ پڑھتا ہے، اللہ اس کی نظر میں ایسی چمک عطا فرماتا ہے، اس کی نظر جب باطل پہ پڑتی ہے وہ موم کی طرف پگھل جاتا ہے، اور جب باطل پہ پڑتی ہے اس کا باطل ٹوٹ جاتا ہے اور ظاہر پہ حق آ جاتا ہے، اور اللہ حق کو ظاہر کر کے دکھاتا ہے. اللہ پاک اس کو بے مثال حافظہ عطا فرماتا ہے جو ہر لقمے پہ پڑھتا ہے. اور اللہ پاک جو ہر لقمے پہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے رویائے صادقہ دیتا ہے، اس کو سچے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بڑی بڑی ہستیوں کی زیارتیں شروع ہوتی ہیں. بلڈ پریشر کا اگلا فائدہ، بلڈ پریشر کا بہترین علاج ہے. اگلا فائدہ، بلکہ اس کا فائدہ میں ابھی ختم نہیں ہوا، جس کا بلڈ پریشر کنٹرول ہی نہ ہوتا ہو، کبھی شوٹ، کبھی ہائی، کبھی لو، ہر لقمے میں پڑھنا شروع کر دو. کیا لگتا ہے؟ باتیں بھی کر سکتے ہیں، کھانے کے دوران باتیں کرنا سنت ہے. خاموش کھانا کھانے کا بلکہ منع کیا گیا ہے. کھانے کے دوران باتیں کرنا سنت ہے، باتیں کریں لیکن افسردگی کی باتیں نہ کریں. آل رسول، اصحاب رسول کی زندگی میں ہے، کھانے کے دوران ہلکی پھلکی ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے، ہلکی پھلکی باتیں بھی کر سکتے ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بلڈ پریشر کا علاج ہے جو ان بیلنس ہے. اور جو حاملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گی، اللہ بیٹا سنا عطا فرمائے گا، ڈیلیوری میں نہایت آسان. اور جو حاملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ فائدے بتاتا جا رہا ہوں، لکھتے آپ خود جانا، گنتے آپ خود جانا، پڑھے گی، اللہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوگا اس بچے کو ذی علم، ذی شعور پیدا کرے گا. اس بچے کو اللہ پاک صالحیت، دوسرے لفظوں میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، ذی علم اور ذی شعور کا، کہ اللہ اس کو صالحیت اور صلاحیت عطا کرے گا. ایسا بچہ ہوگا جو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈا ہوگا. اور جو خاتون ہر لقمے پہ پڑھے گی حاملہ، اللہ عمر دراز بچہ عطا فرمائے گا. اور جو خاتون حاملہ پڑھے گی، اللہ اس کو بیٹے عطا فرمائے گا. اور جو خاتون حاملہ پڑھے گی، اللہ اس کے بچوں کی معذوریوں سے لولے لنگڑے بچے نہیں، صحت مند اولاد عطا فرمائے گا. جو بندہ ہر لقمے پہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، کھانا زہر نہیں بنے گا، صحت بنے گا.
اگر کھانے میں زہر ملا ہے اس پہ اثر نہیں کرے گا. جو پڑھے گا کھانا شفا بنے گا، صحت بنے گا. جو پڑھے گا اللہ پاک اس کو ایک ایسا کائنات کا راز، اگلا فائدہ بتا رہا ہوں، ایک ایسا کائنات کا راز عطا فرمائے گا جو اللہ نے کسی کو نہیں دیا. اگلا فائدہ سن، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ کھانے پہ پڑے گا اللہ اس سے لا علاج بیماریوں سے بچائے گا. اگلا فائدہ، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کھانے پہ پڑھے گا اللہ اس سے جنون اور فالج سے بچائے گا. جنون سے مراد پاگل ہونا بھی ہے، اور جنون سے مراد انگزائٹی، ٹینشن، اسٹریس، ڈپریشن، یہ سارا جنون کا حصہ ہے. اللہ اس سے جنون سے بچائے گا. اور اللہ فالج، پیرالائز ہونے سے بچائے گا. مولا بندے اور منجے کا محتاج نہ کر، اللہ اس سے بچائے. اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا رب اس کی نسلوں میں ولایت کے دروازے کھول دے گا. اور حضرت مخدوم فرماتے ہیں میرا تجربہ ہے جو اس کو ہر رکن میں پڑھے گا اللہ اس کے منہ میں 70,000 نور داخل کریں گے اور اس کی 70 مرادیں پوری ہوں گی. اللہ اس کو 70,000 بخشش عطا فرمائیں گے اور اللہ اس کو 70,000 درجات کی بلندی دیں گے اور اس کی 70 بیماریاں دور ہوں گی اور اس کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی. یہ حضرت مخدوم نے لکھا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گش جلال الدین سرخپوش رحمت اللہ علیہ. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دوام کرے گا اللہ پاک جل شانہ اس کو تھوڑے وقت میں بہترین نیند عطا فرماتے ہیں. اور عجیب بات، اس کا جسم سوتا ہے اور اس کی روح ویسے بھی نہیں سوتی. اللہ اس کی روح کو عالم ارواح کی سیریں کروائے. عجیب کیفیات شروع ہو جاتی، عجیب کیفیات شروع ہو جاتی. اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لقمے پہ پڑھے گا اللہ پاک اس کو رجال الغیب سے ملاقات کرائیں گے. جو بسم اللہ کا دوام کرے گا اس کو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. اور ضرور ہوتی ہے. ہمارے ایک جنہوں نے نیٹ کا نظام شروع کیا تھا حسن زاہد، یہ ابتدا ڈالی تھی. والدہ کے ساتھ عمرے پہ جا رہے تھے. میں نے ان سے کہا بسم اللہ کی کثرت کرنا، رجال الغیب سے تیری ملاقات ہوگی اور تجھے کچھ ہدیے بھی دیں گے. ان کو ملاقات ہوئی، ہدیے دیے، میرے پاس لے آئے. میں کہ یہ تیرا ہدیہ ہے، تو رکھ. ہوئی اور بھی بے شمار واقعات. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا ہمیشہ تندرست رہتا ہے. کھانے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا ہمیشہ اس کا دماغ روشن رہتا ہے اور عقل میموری بہترین رہتی ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے کھانے کا اللہ پاک موت تک اس کا چیتا، اس کی یادداشت اللہ نہیں چھینتا. صحت مند زندگی، صحت مند تندرستی، صحت مند لائف، روحانیت کے سراغ، روحانیت کے راز، روحانیت کے کمالات اس کو عطا فرماتے ہیں. بسم اللہ راز ہے، بسم اللہ زندگی ہے، بسم اللہ سراغ ہے اور بسم اللہ کے اندر برکات انوکھی. الرحمن الرحیم بندہ پڑھتا ہے اللہ پاک کی رحمت کا ایک ایسا دروازہ کھلتا ہے جو کبھی کھلا نہیں تھا. میں نے ایک بندے کو ایک عمل بتایا تھا، 10 رکعت کا بھی ہے اور 12 کا بھی ہے. یہ بتا رہا ہوں ہے ذرا لمبا عمل، مشکل عمل ہے، لیکن بتا دیتا ہوں. 3 دن میں فیصلہ کروا دیتا ہے مشکل تھوڑا سا. اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لے، ورنہ ہر بندہ نہ بھی چاہے کوئی حرج نہیں، لیکن عمل بتا دیتا ہوں. بعض کتابوں میں اس کے 10 دگانے آئے ہیں، بعض میں 12 آئے ہیں، لیکن میرا تجربہ 12 کا ہے. 2 رکعت نماز نفل پڑھے حاجت کے نفل پڑھ کے 1000 بار پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنی بار؟
1000 بار، اور توجہ سے، اور اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اس کا 100% دھیان کرتے ہوئے اس طرف دھیان جما کے، وہ مسئلہ اولاد کا ہے، وہ رزق کا ہے، وہ صحت کا ہے، وہ عزت کا ہے، وہ قید سے خلاصی کا ہے، وہ مشکلات کی حل کا ہے، وہ اللہ کی ذات عالی کے قرب کا ہے، وہ مدینے والے کے عشق اور محبت کا ہے، وہ زندگی کی کسی مشکل روحانی، جسمانی یا زمینی اور آسمانی کوئی مشکل، کوئی منزل ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ آزمودہ اور باکمال ہے۔ پھر 1000 دفعہ اول آخر 3 بار درود پاک، 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ یہ 10 دگانے اور 10 ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 12 دگانے، 2 رکعتیں، اور ہر بار 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ یہ 3 دن عمل کرنا ہے صرف۔ اس کو تو میں نے، اللہ کی تقدیر غالب نہ ہو، میں نے تو اس کو 3 دن میں فیصلے ہوتے دیکھے، عجب تاثیر اس کے اندر دیکھی، اور عجب کمال اس کے اندر دیکھا۔ اگر کوئی ہمت، محنت، توجہ کر لے، وضو ٹوٹ جائے، نیا وضو کر سکتا ہے، باوضو توجہ سے، دھیان سے، اور دھیان جما کے، جس کو میں اکثر ایک اللہ والے کی بات عرض کیا کرتا ہوں، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کو دھیان جما کے کرنا ہے، ختم کرنے کا فکر نہیں کرنا، فیصلہ کروانے کا فکر کرنا ہے، بڑا فرق ہے، فیصلہ کروانے کا فکر کرنا ہے۔ ایک ہے کہ بس ادھر 12 دگانے ختم ہو جائیں اور ادھر جو ہے 12000 دفعہ پڑھ لو، ایک یہ ہے نہیں، مولا تو 3 دن کا محتاج ہے، مولا تو 12000 کا محتاج ہے، مولا تو میری 1 دفعہ بسم اللہ کا محتاج نہیں، تیرا نام ہے تو میرے بغیر پڑھے فیصلہ کرتے ہیں، اور مولا تو میرے 12000 بسم اللہ پڑھنے کا محتاج ہے کیا؟ مولا تو 1 دفعہ بسم اللہ کیا، میں عرض کروں تو کر دے، تیری مہربانی اتنی شان کریمی ہے۔ تو عمل تعداد پوری کرنے کا فکر نہ ہو، میری بات پہ ذرا غور کیجئے گا، بلکہ قبول ہونے کا فکر ہو، محبوب ہونے کا فکر ہو، مقبول ہونے کا فکر ہو، اس کا فکر زیادہ ہو، اور بہت زیادہ اس کا فکر ہو۔ 3 دن میں تو فیصلے ہوتے دیکھیں۔ ایک صاحب گئے بیرون ملک، وہاں کئی سال رہے، 2-2.5 سال کے بعد آتے تھے، گھر میں لڑائیاں ہوتی تھیں، ہنگامے ہوتے تھے، چلے جاتے تھے۔ ایک دفعہ اچانک آ گئے بغیر اطلاع کے، اور کسی نے ان کو بدگمانی میں مبتلا کر دیا کہ تیری بیوی کا چال چلن، اس کا انداز ٹھیک نہیں ہے، مشکوک ہے۔ اچانک آیا اور جھگڑے ہوئے اور بیوی کو نکال دیا، حالانکہ اکٹھے رہتے تھے، جوائنٹ فیملی تھی، اور وہ کمزور کردار کی نہیں تھی۔ اس کا شک اور بدگمانی، اور اتنا بڑھا کہ طلاق تک معاملہ پہنچا، اور اس نے 1 طلاق بھجوا دی۔ اب سارے پریشان، تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا بھائی ایک عمل ہے میرے پاس، ہے ذرا مشقت والا، کہ میں عام طور پہ مشقت والے عمل نہیں بتاتا، آپ میرے جتنے عمل اٹھا کے دیکھ لیں اس میں مشقت والے عمل نہیں ہیں، میری کوشش ہوتی ہے آسان چھوٹے عمل بتاؤں جس میں اللہ کی مخلوق کو کرنے میں سہولت ہو۔ میں کہ یہ عمل ہے مشقت والا، اور اس عمل میں ایک بات خاص طور پہ ہے کہ اس عمل کو پورا کرنے کا فکر کیا تو شاید اللہ کریم ہے فائدہ کر دے، لیکن ایک ہے کہ عمل کو پورا کرنے کا فکر، اور ایک ہے کہ قبول ہونے کا فکر۔ جب قبول ہونے کا فکر ہوتا ہے اس وقت گڑ گڑانا بھی اور ہوتا ہے، بھکاری بننا بھی اور ہوتا ہے، مانگنا بھی اور ہوتا ہے، اس کا انداز بھی اور ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ اس کا درد بھی اور ہوتا ہے، اس کا غم بھی اور ہوتا ہے، اس کی چبھن بھی اور ہوتی ہے، اس کی کڑھن بھی اور ہوتی ہے، یہ اور چیز ہوتی ہے جب قبول ہونے کا فکر ہو۔ اور جب قبول ہونے کا فکر نہ ہو، بس عمل پورا کرنے کا فکر ہو، تو پھر نہیں۔ 1 طلاق بھیج دی، اور باقی طلاقوں کے لیے انہوں نے پہلے سے عمل کرنا شروع کر دیا۔ رجوع ہوا
بسیں ان کے بچوں کے آج بچے ہیں، ان کے بچوں کے بچے ہیں، کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے تو اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، یہ بسم اللہ کے رنگے ہوئے لوگ ہیں، یہ بسم اللہ کے فائدے اور بسم اللہ کی برکت کو لینے والے حضرات ہیں، اور بسم اللہ کی برکات کو لینے اور پانے والے یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گھر ہے بسم اللہ سے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے سب وظائف اب تک